بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ٹکٹ کی باندھے سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بکھلا سی گئی، سے یاد آیا کہ اس کا کوئی نام بھی تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اس کے کانوں میں اسے اپنے لیے یہی سنائی دیا، اپیا جی۔ جوان بوڑھا بچہ بڑے سب اسے اپیا جی کہتے۔ اس نے کبھی اس بات پر اعتراض بھی نہیں کیا کہ اس سے دگنی عمر کے لوگ بھی اسے اپیا جی کہتے۔ وہ خود بھی کئی بہاریں دیکھ چکی تھی۔ وہ گھر کے ہر فرد کے دل کی دھڑکن تھی، ہر ایک کی آنکھ کا تارا۔ وہ بھی سب پر اپنا آپ نچھاور کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اسے خوشیاں بانٹنا پسند تھا، وہ جسے پچھلے کئی سالوں سے اپنا آپ اپنی ذات کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ میرا نام اسے جیسے بہت دقت ہو رہی تھی اپنا نام یاد کرتے ہوئے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ وہ میرا نام نازنین، اس نے ہلکاتے ہوئے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ پورا نام کاغذ قلم تھامے وہ اس کے روبرو کھڑا تھا۔ ایک تو نام سوچنے میں اتنا وقت لگا دیا، اوپر سے یہ شخص ٹل کے نہیں دے رہا تھا۔ اب پورا نام بھی بتاؤ تو لو بھلا۔ نازنین بطول، دیکھو تو کتنا خوبصورت نام ہے میرا۔ یہ اپیا جی میرے کب سے اور کیوں کا گلے پڑا؟ اس نے اپنا پورا نام بتانے کے بعد خود ہی دل میں اپنا نام دہرایا۔ نازنین بطول، آپ کا اندراج کر دیا گیا ہے، آپ اگلے ہفتے آ جائیے گا۔ ویسے بہت خوبصورت نام ہے آپ کا۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پھاڑ کر اس پر اپنے دستخط کر، اور اس کا تعریفی جملہ جیسے اس کے اندر تک گھل گیا۔ اگلے برس میں شاید یہ پہلی بار ہوا تھا جسے لگا ہو کہ 400 گھنٹیاں سی بج گئی ہیں۔ کئی برس پہلے ایسا صرف ایک بار ہوا تھا، جب اس کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے 2 دن بعد اس کا شوہر پوسٹنگ ہو کر بارڈر پر چلا گیا تھا۔ 2 سال کی پوسٹنگ تھی، اس کے بعد رخصتی ہونا قرار پائی تھی، مگر وہ سال طویل ہوتے گئے، اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ چیک پوسٹ والوں کے مطابق وہ مر گیا تھا، مگر اس کی لاش نہیں ملی۔ کچھ کہتے اسے دشمن ملک نے قید کر لیا، اور کچھ کہتے کہ وہ زندہ ہے مگر بھٹک رہا ہے، کہیں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ مدت تک اس کا کیس چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کی شادی کے حوالے سے کوئی بات کی۔ وہ بیاہی بھی تھی اور ان بیاہی بھی۔ کبھی اس نے بھی کسی سے اپنے دل کی بات نہ کی۔ پہلے وہ بہت روتی تھی، گھٹ گھٹ کر دعائیں مانگتی اس کے واپس لوٹ آنے کے لیے، کئی نفل پڑتی۔ پھر آہستہ آہستہ سب کم ہوتے ختم ہو گیا، اس کی زندگی بھی مصروف ہو گئی۔ وہ سب کی خدمت گزار بے ضرر آپا جی بن گئی۔ وہ کب آپا جی بنی یہ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی اور چھوٹے بہن بھائی سب اس کی ذمہ داری بنتے گئے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن اسے اماں بلاتی، وہ سب کے کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ اس کے ابو کے منہ سے بھی اس کے لیے آپا جی نکل جاتا۔ وہ بہت ہنستی، باب خجل سا ہو کر ادھر ادھر ہو جاتا۔ اب تو وہ سارے گاؤں کی آپا جی تھی۔ اسے سادھو کہتے، کچھ لوگ اسے سادھو کہتے، کچھ اسے اللہ والی اور کچھ اسے بہت اونچے مقام پر کھڑا کر دیتے۔ وہ سب کی رائے سنتی اور مسکرا دیتی۔ اس نے اپنی ذات کو ان سب کے ارد گرد گم کر دیا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنی ذات کو ڈھونڈ نکالنے کا اور ادراک اچانک ہوا تھا۔ کیا آپ کا کوئی نام نہیں؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ جب میرا نام شناخت ہے، میرا وجود بھی ہے، تو اتنے عرصے میں اس سے غافل اور بے خبر کیوں رہی؟ اس نے خود کلامی کی۔ اس کے دل سے آواز آئی، میں اس شخص سے ایک بار پھر ہوئی۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ گناہ؟ وہ کانپنے لگی۔ گناہ کیا ہے؟ میں جو اب تک ایک کے نام پر چاندی سے جائے بیٹھی ہوں، اور گناہ کسی کو نظر کیوں نہیں آیا اب تک؟ ایک جنگ جسے اس کے اندر شروع ہو گئی تھی۔ دوسری بار آپا کا اس سے سامنا اسی شناختی کارڈ کے دفتر میں ہوا۔ وہ اندراج کے کچھ فارم لے کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ انگوٹھا لگائیں گی یا دستخط؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ میں آپ کو انگوٹھا چھاپ نظر آتی ہوں؟ الٹا سوال پوچھا۔ میرا مطلب ہے گاؤں کے سبھی لوگ۔ جی میں گاؤں میں رہتی ضرور ہوں، مگر میں پڑھی لکھی ہوں، کیونکہ شہر میں ابا کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو ہم وہیں پہ رہا کرتے تھے۔ وہ اتنی طویل باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج کی۔ اچھا جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آپ اپنا فارم خود بھی بھر سکتی ہیں۔ یہ لیں،
فارم یہاں اپنا نام لکھیں، پھر اس کے نیچے والے خانوں میں جو بھی پوچھا جائے اس کی تفصیل لکھ دیں۔ اس نے فارم اس کے سامنے میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ آہا، کیا لکھنے لگی ہیں؟ وہ بے خیالی میں آپا جی لکھنے لگی تھی جب اس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اتنا خوبصورت نام سے ہے، پھر اپنا نام کیوں نہیں یاد رہتا آپ کو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کا نام آپا جی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ واہ، آپ کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کی لکھائی بھی بہت خوبصورت ہے، اس نے تعریفی جملہ کہا۔ آپا کے ارد گرد جیسے ایک بار پھر گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنا آپ سمیٹا۔ بس اسی طرح فارم بھرتی جائیں، کچھ پوچھنا ہو تو میں یہی ہوں، پوچھ سکتی ہیں، وہ اس کو کہتا ہوا دوسری سمت چلا گیا۔ اس کی نگاہوں نے اس کا تعقب کیا۔ لا حول ولا قوت، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آپا نے خود کلامی کی، مگر دوسرے ہی لمحے کسی خوبصورت خاتون سے بہت اپناہت اور محبت سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ درمیانے قد کی دبلی پتلی پروکار سی جدید تراش خراش سے کٹے بالوں اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی طرف جنہیں وہ اس خاتون کے چہرے پر بہت شوق سے مرکوز کیے ہوئے تھا۔ عورت میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ وہ مرد کی نظریں پہچاننے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ اس کی آنکھوں میں اس عورت کے لیے محبت تھی اور بس۔ میں اس جیسی میں بھی لگوں تو کیا یہ مجھے بھی اتنی ہی محبت سے دیکھ سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اب آج کل دور بدل گیا ہے، آج کل جدید تراش خراش اور خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ والی لڑکیاں سب کو بھاتی ہیں، پر پرانے دور کے اس کے کانوں میں گاؤں کی ایک لڑکی کی آواز گونجی۔ جیسے آپا نے اس کے فیشن کرنے پر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا آپا کو سمجھا گئی۔ آپا، آپ کو نہیں پتا، اس طرح کے بال بنانے سے بندہ کچھ ماڈرن سا لگتا ہے، اور اس رنگ کی سرخی تو سب پسند کرتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز گونجی جو اسے اکثر کہتی تھی کہ آپ سجا سنورا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، جدید لباس زیب تن کیا کریں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سفید بال، اوپر سے کسی چٹیا، پھیکی آنکھیں، خشک ہونٹ، اترا ہوا چہرہ اور بے رنگ لباس، ناک، کان، گلا، انگلیاں زیور سے بیگانی۔ آج اس نے نہ جانے کتنے عرصے بعد خود کو آئینے میں دیکھا اور خود پر اتنا غور بھی نہیں کیا۔ اس نے وہ صندوق نہ جانے کتنے عرصے بعد کھولی جس میں اس کی ماں نے اس کے جہیز کے لیے چند جوڑے بنا کر رکھے تھے۔ جامنی رنگ کا خوبصورت اور شفون کے ملاب سے بنا ہلکے دھاگے کی کڑھائی کا سوٹ جو اسے بہت پسند تھا۔ کئی سالوں بعد اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس نے ملامت سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ کالے بال، آنکھوں میں کاجل، بالوں کو طریقے سے پنوں کی مدد سے سنوارا، کانوں میں خوبصورت رنگوں سے مزین بالیاں، گلے میں سونے کی چین اور ہاتھوں اور انگلیوں میں چند زیور، ہونٹوں پر ہلکے رنگ کی خوبصورت گلابی سرخی۔ وہ اپنے آپ سے شرمائی تھی۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو وہ پہچانتا نہیں۔ اس نے آنکھ بند کی اور کچھ سوچ کر مسکرائی۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا، پرس اٹھایا اور بیرونی دروازے سے جھانک کر ادھر ادھر دیکھا۔ راستہ صاف دیکھ کر چوروں کی طرح دہلیز پار کی اور نظروں کو تاج رکھتے ہوئے گلی کے کونے تک پہنچی، اور وہ اچانک چونکی۔ گلی کے کونے پر کچھ عورتیں سر پر سرسوں کے ساگ کے ٹوکرے اور مٹکے اٹھائے باتوں میں مصروف تھیں۔ وہ ان کی موجودگی میں وہاں سے گزر نہیں سکتی تھی۔ اس نے پلٹنا چاہا مگر ایک آواز سن کر رک گئی۔ توبہ توبہ، آپا جی کے بارے میں ایسی باتیں، ارے ایسی بات سوچنا بھی گناہ ہے، اور نہیں تو کیا۔ یہی تو میں نے کہا، وہ نیک، پرہیزگار، معصوم، سادہ دل، اور بھلا ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ خود ایسا ہے، ایک نمبر کا دھوکے باز۔ پہلے بھی گاؤں کی ایک سادہ دل لڑکی کو بیوقوف بنا کر اس کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی شاکرا بی بی، ارے وہی جو دوپٹہ بھی نہیں لیتی، سر پر اس کی کئی بار شکایت لگا چکی تھی شناختی کارڈ والے بڑے بابو کو۔ ارے میری بھانجی اپنی بہن کے ساتھ شناختی کارڈ بنوانے گئی تو ان دونوں کو بھلا پھسلا رہا تھا اپنی باتوں سے۔ میری بہن تو بہت سخت ہے، ایسی باتوں میں مجال ہے جو اس کی چکنی باتوں میں آئی ہو، اور نہ ہی میری بھابھی کو آنے دیا، نہ ہی میری بھانجی کو آنے دیا۔ یہ دائیں طرف کھڑی تیسری عورت تھی جس نے اپنا مدعا بیان دینا بھی ضرور سمجھا۔ وہی تو بھائی، یہ تو خطرناک قسم کا انسان ہے۔ جو عورت اس کے پاس شناختی کارڈ بنوانے جائے وہ یا تو اس کی باتوں میں پھنس جاتی ہے، اگر نہ پھنسے تو اس عورت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے میں تو کہتی ہوں یہ باتیں بھی وہی نکالتا ہوگا، اور پھر
پھیلاتا ہوگا۔ خواہ دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے یہ پانچویں عورت تھی جس نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اب آپا جی کے بارے میں توبہ، میں نے تو فوراً منہ بند کر دیا اس کا۔ ایسی بات سنائی نہ بات کرنے والے کو، اسے بھی لگ پتا جائے یہ پہلے نمبر والی عورت تھی، اور نہیں تو کیا۔ بہت اچھا کیا بھلا آپا جی، جیسی معصوم سادہ لو، اور وہ تو ہم سب کے لیے مثال ہے، اور ہماری بچیوں کے لیے بھی۔ آج تک اللہ کی رضا کے لیے انسان کے نام سے جڑی بیٹھی ہے۔ اس کی شخصیت کا وقار میری بچیوں کے لیے مثال ہے۔ مجھے جب بھی انہیں کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے آپا جی کی مثال دیتی ہوں۔ دوسرے نمبر والی عورت نے اپنے سر سے ساگ کا ٹوکرا اٹھا کر باہوں میں سمیٹا۔ دیوار کی اوٹ سے لگی آپا جی کے ہاتھوں کی گرفت اپنے پلو پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں میں پہنی پازیب کو دیکھا، اسے وہ دھندلی لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، وہ واپس آ چکی تھی۔ وہ راستہ بھول گئی تھی، مگر اسے پلٹنے میں دیر نہیں لگی۔ نہ جانے کیوں عورت چاہے جتنی بھی عمر کی ہو جائے، اس کے اندر ایک الڑ جوان مٹیار ہر وقت فن پھیلائے کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ کسی کم عمر لڑکی کی طرح اتنی جلد محبت کے صرف 2 بول میں اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے، اپنا اصل، اپنی شناخت، یا پھر یہ اس کی فطرت ہے، یا پھر وہ صدا کی پیاسی ہوتی ہے محبت کی، یا پھر کچھ اور۔ آپا جی باجی نوری کو ساتھ لائی ہوں، ان کے بچے کو ذرا دم کر دیں، لگتا ہے اسے نظر لگ گئی ہے۔ کلثوم اپنی باجی اور اس کے چھوٹے بچے کے ساتھ بغیر بتائے ہی اندر داخل ہو گئی۔ آپا جی آپ کے ہونٹ کیوں سرخ ہو رہے ہیں؟ کلثوم نے کمرے میں بکھرے ہوئے جام جوڑے اور دیگر زیورات پر ایک نظر ڈال کر انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آپا جی سے پوچھا۔ وہ اپنے اوپر چڑھائے جانے والے نقلی ماسک کو اتار چکی تھی اور سرخی نہ جانے کیسے بھول گئی۔ آپ پتر باہر دم کر دیتی ہوں تم پر بھی۔ اللہ تمہیں اور تم جیسی ہزاروں کروڑوں لڑکیوں کو مضبوط دل کا مالک اور نیک سوچ اور نیک چلن والا بنائے۔ اس نے بے رنگ لباس کے پلو سے ہونٹوں کو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسے باہر آنے کو کہا اور اپنے آنسوؤں کو خوبصورتی سے آنکھوں میں ہی جذب کر لیا۔ میری کہانی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔